طلبہ خوشی خوشی آتے ہیں، پہلے کھائیں گے، سوئیں گے، موج ماریں گے، مجلسوں کے وقت میں باہر گھومنے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ فکر لے کر نہیں آتے، وہ تو یوں ہی آ جاتے بیچارے۔ تو تھوڑا سا مدرسوں میں جا کر پہلے طلبہ کو فکر مند کر دیا جائے، ان کو اعمال سے گزارا جائے۔ تو یہ جوڑ سے پہلے کی ایک محنت ہے باقاعدہ۔ حضرت میں کہا یہ جاتا ہے دراصل کہ جس طریقے سے کوئی بھی جوڑ ہو، اجتماع ہو، اس سے پہلے ایک محنت ہوتی ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، اس طرح اپنے بھی اس جوڑ سے پہلے تھوڑی محنت ہو کر ماحول بنایا جائے تاکہ طلبہ عمل سے گزر کر فکر لے کر پھر آئے۔ تو بہرحال یہ ایک محنت تو جوڑ سے پہلے کی۔ البتہ ابھی جو ہمیں جوڑ طے کرنے اس میں جو ہے اس بات کا جیسے خیال رکھنا ہے کہ تمام طلبہ جو ہمارے وقت لگائے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض طلبہ کا وقت تو زیادہ چلا چارما نہیں لگا ہوا ہے، لیکن وہ مانوس ہیں، مسجد وار جماعت سے جڑتے ہیں، تبلیغ سے اچھے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسے تمام طلبہ کو جوڑ میں حاضر کرنے کی فکر ہو، ان کو لانے کی کوشش ہو۔ اسی کے اعتبار سے ضلع کے 1 جوڑ، 2 جوڑ، 3 جوڑ، ایسا اوقات شروع میں ایک طے کر دیا ہم نے کہ بھائی ضلع کا 2 جوڑ ہوگا، تو اب تک وہی 2 جوڑ چلا رہا ہے، حالانکہ اب ماشاءاللہ مدارس میں کام بڑھ گیا۔ بہت سے پہلے وہ مدارس تھے جہاں کام نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی ہو رہا ہے۔ جیسے جو بہت سے مدرسوں سے ماشاءاللہ نظام الدین میں طلبہ چلہ لگا کر آئے، تو ان جوڑوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح اپنے جوڑوں کی تاریخ بھی طے کر لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جوڑ میں جوڑ سنبھالنے والی جماعت، جیسے کہ حضرت مولانا فرما رہے تھے ابھی کہ جوڑ سنبھالنے والی جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 بیان کرنے والے طے کر دیے، 3 بیان کرنے والے طے کر دیے۔ جوڑ سنبھالنے والی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط مستحکم ایسی جماعت بنائی جائے جس میں مضبوط متحرک طلبہ کے کام کو سمجھنے والے، طلبہ کے کام کو عامتاً وہ علماء سمجھ پاتے ہیں جنہوں نے طالب علمی کے زمانے میں مدرسوں میں کام کیا ہے، ان کے سامنے بہت آسانی سے جو ہے طلبہ کا کام بہت آسانی سے وہ پیش بھی کرتے ہیں، کیونکہ عملی کر چکے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خاص لحاظ رہے کہ اس طرح کے علماء سال لگائے ہوئے، دوسرا سال لگائے ہوئے، اسی طریقے سے ذمہ دار قسم کے ساتھی 8-10 کم سے کم ہو ایک جماعت میں، تاکہ جتنے طلبہ ہیں، اس میں چونکہ مجلسیں بھی زیادہ ہیں اور پھر طلبہ کو قابو میں رکھنا ہے، تمام مجلسوں میں طلبہ جمع بھی، جڑے بھی، اور اہتمام سے مجمع بھی جوڑا جائے اور سب کو متوجہ رکھا جائے۔ عزائم کے حلقے لگتے ہیں جب، وہ مدرسوں کے اعتبار سے لگتے ہیں۔ اب ہمارے اگر 20 مدرسے ہیں تو ہونا تو چاہیے کہ 20 ساتھی ہوں، تاکہ ہر حلقے میں ہمارا ایک ساتھی جماعت کا بیٹھ کر ان سے صحیح طرح عزائم کروا لے۔ اسی طریقے سے جب تشکیلیں ہوتی ہیں تو تشکیلوں میں بھی عامتاً حلقہ لگا دیا جاتا ہے تشکیلوں کے بعد، اب ان کے بیٹھ کر ان کی صحیح سے وصولی کرنا، یعنی ہمارا جوڑ میں آیا ہوا طلبہ کا سارا مجمع وہ کسی طرح وصول ہو، اس طرح ہمیں مضبوط جماعت بنانا۔ تو یہ 2 چیز کرنا ہے، ابھی یہ 2 کام کرنا ہے، ایک تو جوڑ طے کرنا ہے، دوسرے جوڑ میں جوڑ کو سنبھالنے